السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کی محبت کی بہت ساری علامات ہیں، بلکہ بزرگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں علامات محبت. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی کون کون سی علامات ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں، اور پھر بھی اس کے اندر ساری علامتیں نہیں آئی کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں. تو کتنی محبت فرماتے ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. البتہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہی بات کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سالم اٹھا رہے ہیں، صحیح سالم سلا رہے ہیں، ہم سکون کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو یہ نوالا اللہ سے اجازت دیتا ہے کہ اللہ میں اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنوں یا بیماری کا ذریعہ بنوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی طرح کا کھانا اور ایک ہی شخص کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا مختلف لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو صحت بھی ملنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں. تو اللہ رب العزت ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، چاہے اپنی پوری زندگی ہم سجدے میں گزار دیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر ادا کرنے والے بندے بہت ہی تھوڑے سے. تو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامتیں ہیں. اور پھر جو ابھی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بہترین راستہ، بہترین طریقہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے.
تو پتہ ہی چلا کہ ایک شخص اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہی گزارنی پڑے گی۔ ایک شخص اگر سکون چاہتا ہے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہی گزارنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کو جو رکھا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہوگی، جنت میں جانے کے بعد۔ اس بڑی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں اور ابھی ہمیں بتلا رہے ہیں قرآن میں، یعنی دنیا کی زندگی میں ہی ہمیں بتلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ خود بنا لے گا۔ کتنا آسان راستہ ہے، کتنا شارٹ کٹ راستہ ہے، کتنا مختصر راستہ ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو اس کی زندگی اور اس کی ذات یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نماز سے لے کر اپنے حج کی عبادات تک اور دیگر جتنے بھی عبادات ہیں ان عبادات پر اگر غور کریں، کسی بھی عبادت کو ادا کرتے وقت اگر اس عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ عبادت احسن طریقے سے ادا کرنے والا کہلائے گی، بلکہ وہ عبادت اللہ کے نزدیک قبولیت کا درجہ بھی نہیں رکھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت کا درجہ اور قبولیت کی شرط کیا رکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے اور اسی میں ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی میں کامیابی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے بدعات، رسومات۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ جتنے بھی برے کام ہیں، حدیث کا مفہوم یہی ہے، محدثین نے اس کی تشریح بھی ایسے بیان فرمائی ہے کہ جتنے بھی برے کام ہیں ان میں سب سے برا کام وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ دین کے اندر کسی چیز کا ایجاد کر لینا، دین سمجھ کر، دین کا جز سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اور جبکہ وہ شریعت کا حصہ نہ ہو، دین کا حصہ نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برا کام سارے برے کاموں میں وہ بدعت ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں ایسا کیوں فرمایا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے ایک شخص کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک تو ہے اپنی عملی کوتاہی اور دوسری ہے اعتقادی کوتاہی، اسے کہے گے اعتقادی گمراہی۔ ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، نعوذ باللہ، لیکن اس کو یہ پتا یہ گناہ ہے، اس کو پتا یہ گناہ ہے، تو ایک وقت میں آ کر وہ اس گناہ کو گناہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق دے دے گے، وہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔
لیکن دوسرا کون شخص ہے؟ وہ ہے اعتقادی گمراہی۔ اعتقادی گمراہی یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو دین ہے، یہ تو دین کا حصہ ہے۔ اب جو شخص گناہ کو یا کسی غیر شرعی کام کو شریعت کا حصہ سمجھ کر عمل کرے گا تو مجھے بتائیے کیا وہ اس پر نادم ہوگا؟ کیا اس پر وہ توبہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اسے غیر شرعی کام سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اسے دین سمجھ رہا ہے، اور جب دین سمجھ کر چلے گا تو اس پر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ ہمارے بزرگان دین کی اگر زندگی دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی ملتی ہے کہ پوری کی پوری زندگی ان کی اسی پر گزری۔ حضرت حاجی، اور میں آپ کو عجیب بتاؤں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی سے سنت چھٹ رہی ہوتی ہے تو اس پر رزق بھی تنگ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی نافرمان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے مسائل، اس کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک اور بات بیچ میں، کہ جو بدعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ گویا کہ موجد دین بن جاتا ہے۔ موجد دین یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ دین کے اندر خود دین کی ایجاد کرنے والا، دین کے اندر زیادتی کرنے والا، دین کے اندر شرعی احکام کو بنانے والا، جبکہ شریعت کو اتارنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور کس کے ذریعے دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو جس کی زندگی کے اندر جب سنت چھوٹ رہی ہوتی ہے تو بظاہر پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں اس سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ، میں ایک مثال دیتا ہوں ایک واقعے سے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا واقعہ حکیم علومت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے اور وہ نماز انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت ہی بڑے بزرگ تھے، اللہ نے انہیں بڑی صفات سے نوازا تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، آنکھیں بند کر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ذرا سمجھے گا بات، یہاں نکتہ ہے، آنکھیں بند کر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام بھی دیا تھا ان کو۔ تو ایک دن انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ مجھے یہ دکھا دیجئے، میرے دل میں یہ بات القاء فرما دیجئے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک دن رات میں سوئے تو خواب میں دیکھا، کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو فلاں سامنے جو خاتون ہے نا خوبصورت سی، یہ تمہاری نماز ہے۔ فوراً دیکھا، نظر پڑی، انتہائی خوبصورت خاتون۔ انہوں نے دیکھا تو بڑے حیرت ہوئے، تو انہوں نے پوچھا یہ جو خوبصورت خاتون ہے بہت خوبصورت ہے اور میری نماز، یہ تو بہت ہی بڑی مجھے خوشی ہوئی، لیکن اس خاتون کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اندھی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو ان بزرگ کو بتایا گیا کہ بھائی آپ جیسے آنکھیں بند کر کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کی نماز کی حیت بھی ویسی پیش کر دی۔ اور فرمایا
کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے، اللہ یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہ کسی کو انتہائی خشوع و خضوع مطلوب ہو اور وہ بیچارہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہو تو پھر تو گنجائش نکالنے کی صورت ہے، لیکن چونکہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا یہ سنت ہے، تو ایک سنت کے چھوٹنے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوٹنے پر انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز کے اندر یہ عیب پیدا ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں، آج ہماری نمازوں کے اندر کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ ہم نے بچپن کے اندر جو نماز سیکھی اس کے بعد ہم نے کتنی مرتبہ کوشش کی کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے، ہم کتنی مرتبہ مفتیان کرام کے پاس، علماء کے پاس گئے کہ ہم نے پوچھا ہو کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے۔ جس کی زندگی کے اندر جتنی سنت ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا اتنا ہی اونچا مقام ہوگا، وہ اتنا بڑا ولی ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں کا جو مؤذن تھا، ایک تو ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی، دوسرا نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو اقامت ہوتی ہے، تو اذان کے ہونے کے بعد کچھ دیر بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے وہاں مؤذن نے آواز لگانا شروع کری، الصلاۃ جامعہ، اور اس کے بعد کہا حی علی الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک خلاف سنت کام کر رہا ہے، ایسا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منقول ہی نہیں ہے، نہ ہمارے صحابہ میں کوئی ایسی بات منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کھڑے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا مجھے یہاں سے نکال کے لے چلو، یہاں تو بدعت ہی بدعت ہے، یہاں تو سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے اور اللہ کو بدعت انتہائی ناپسند ہے۔ تو میرے محترم، یہ ساری تمہید، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ کیا چیز سنت ہے، کیا چیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے بلکہ مردود ہو رہا ہے، جیسے کہ شب برات میں ہمارے یہاں یہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے جو بات شروع کی وہ بات یہاں لے کر آ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں، بہت ساری رسومات، بدعات ہمارے رائج ہو چکی ہے، اور الحمدللہ مدارس اور تبلیغ خانقاہوں کی برکت سے الحمدللہ لوگوں کا ذہن بن رہا ہے، اور لوگ علماء کرام کے پاس آ کر سیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کہ اس رات کون سا عمل صحیح ہے، کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ علماء کرام کے بیانات بھی ہوتے ہیں اور ہوگے بھی انشاءاللہ، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو عرض کرنی ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے عوام الناس میں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہے کہ اس رات عبادت کرنا کا کوئی خاص مخصوص طریقہ ہے، عبادت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، نفل عبادت ہے۔ نفل عبادت جو ہے وہ انفرادی ہی ہوا کرتی ہے، اجتماعی نہیں ہوا کرتی۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے، اگر کوئی بادشاہ کسی کو کہہ دے بھائی کہ آج رات تمہیں مجھ سے انفرادی ملاقات کرنی ہے، ذرا مجھ سے آگے مل لینا، تو آپ بتائیے کہ ہم اپنی اکیلے جائیں گے یا اپنے ساتھ ذمہ غفیر لے کے جائیں گے؟ تو یہی حال اس عبادت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اجتماعی طور پر جماعت کا حکم دیا ہے،
وہاں جماعت کا حکم ہے. لیکن جہاں انفرادی آپس اللہ کے سامنے پیش ہو کر دعائیں مانگنی ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے، وہاں انفرادی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، عبادت کریں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن اجتماعی طور پر عبادت کرنا، اجتماعی طور پر کسی صورت کو اختیار کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بات سامنے آتی ہے. تو 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے، یہ اس کی روایت ملتی ہے، روزہ رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، نفل روزہ ہے. البتہ ہمارے علماء نے اس کی فضیلت کو مزید حاصل کرنے کے لیے بہت آسان راستہ بتایا ہے کہ 15ویں شعبان کو جب روزہ رکھا جائے تو اس کی نیت کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے، اسلامی مہینے 13، 14 اور 15 کو ایام 20 کہلاتی ہے، اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. اس نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات، چونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے 27ویں شعبان تک، تو اس میں 15ویں شعبان بھی شامل ہے. تو جو کوئی شخص 15ویں شعبان کو روزہ رکھے، وہ یہ بھی نیت کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، تو میں بھی 15ویں شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی نیت سے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا انشاءاللہ. تو ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب عطا فرما دیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ ہے قبرستان جانا. ہمارا یہ ایک سلسلہ چل جاتا ہے کہ قبرستان ہر رات، اس رات میں ہر سال قبرستان جایا جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات زندگی میں ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے، تو جو شخص ایک مرتبہ اس رات قبرستان چلے گیا اس نے سنت پر عمل کر لیا. بار بار اس رات جانا، قبرستان جانا یہ سنت نہیں، صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا سنت ہے اس رات. اور بالخصوص جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ اس رات بدعات اور رسومات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں اجتناب ضروری ہے. تو میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مطلوب ہے. ہم انفرادی عبادات کریں گھر کے اندر، اور جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ کریں. اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر فجر کی نماز کو قضا کر کے، یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے، یہ یقین مانیے. نہ دین نہ دنیا، دونوں لحاظ سے خسارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سارے کے سارے انبیاء کرام بھی اپنی فکر میں لگے ہو گئے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے امتی آئے گے اور عرض کرے کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، اور دعا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پانی دے گے. حدیث میں آتا ہے اور فرمائے گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ کے رسول یہ پانی آپ جہنم کی طرف پھینک دیجئے، جہنم اپنی شدت میں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی اس جہنم کی طرف پھینکیں گے. جیسے ہی پھینکیں گے وہ جہنم 500 برس کی مقدار بجھ جائے گی، 500 برس کی مقدار بجھ جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گے جبرائیل یہ پانی کس چیز کا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ کے رسول یہ پانی آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو کا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پل پوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی دعا مانگے کرتے تھے یا کسی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. تو فرماتے کہ میں نے حدیث کو تلاش کیا تو حدیث میں ملا کہ جس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکلا اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں، اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے چہرے کو جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرما دے گا.
فرمایا کہ پھر میری نظر میں ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی فرماتے ہیں کہ حضرت نے یہاں پر ایک نقطہ بیان فرمایا. اس نقطے کو بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. فرمایا کہ اس بات یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اعتراض نہیں کیا, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ہمارے عوام الناس کو سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گے, تو باقی جسم کا کیا ہوگا, باقی جسم کا کیا ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ کی ذات سے, شفقت سے, محبت سے یہ بات بعید ہے اللہ چہرے کو محفوظ فرما دے اور جسم کو جہنم میں ڈال دے, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت بادشاہ گزرے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں ایک ریاست کا ایک راجا تھا, اس ہندو راجا, اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کی ساری چیزوں پر اس کے جو بھائی تھے وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو اس کے جو چاہنے والے وزیر تھے اس کے بیٹے کو لیا, اور بیٹے کو لینے کے بعد عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور راستے میں سمجھاتے رہے کہ بیٹا عالمگیر بادشاہ جب آپ سے سوال کرے نا تو ایسی بات کہنا, ایسی بات کہنا, اگر آپ ان کے سامنے صحیح پورے اتر گئے تو وہ آپ کے والد کی جگہ آپ کو دلا دے گا. خیر جب عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو وہ نہر کے پاس وضو فرما رہے تھے. اب اس بچے کو آگے کر دیا. عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو دیکھا, اس کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کا امتحان لینے کے لیے ہاتھ پکڑنے کے بعد اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں اس نہر کے اندر ڈبو دوں تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اس بچے نے جب ان کی طرف دیکھا اور یہ بات سنی مسکرانے لگا. وہ بادشاہ, انہوں نے پوچھا میں تمہیں یہاں ڈبونے کا بول رہا ہوں, تمہاری موت آ سکتی ہے اور تم ہنس رہے ہو. تو اس ہندو بچے نے کیا جواب دیا یہ سنے گا. اس ہندو بچے نے اتنا زبردست جواب دیا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ بادشاہ ہیں, تو میرا ہاتھ جب ایک بادشاہ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں, میں کیسے ڈوب سکتا ہوں. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ بندے کے چہرے کو جہنم سے محفوظ فرما دے اور اس کے جسم کو جہنم میں ڈال دے, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا میرے محترم. تو میرے محترم عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا, اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس کو قیمتی بنائیے. اپنے آپ کو بدعات, رسومات, خرافات میں ان سب چیزوں سے بچائیے. اللہ نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے نا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اپنے آپ کو یہ سمجھ کے تیاری کریے, عبادت میں لگائیے کہ ہمیں پتہ نہیں آگے موقع ملے نہ ملے. ہم رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. یقین مانیے اس وقت یہ سمجھ کے انشاءاللہ تیاری کریں گے, اللہ اس کی برکت سے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق بھی فرمائیں گے اور رمضان کے مہینے بھی انشاءاللہ حافظ کے پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا یہ رات یہ دن یہ قیمتی بنا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. آج بعد نماز عشاء حضرت مولانا حافظ محمد رضوان اللہ نقشبندی صاحب انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا رزق کی تقسیم اور گناہوں سے معافی کی رات کے عنوان سے. آپ تمام حضرات سے خصوصی طور پر درخواست ہے کہ ایسے موقع جو ہے بڑی بڑی راتیں ہیں, بڑی قیمتی موقع ہیں, اس موقعوں پر اور اس بیانات میں شرکت کر کے اس کو قیمتی بنائیے. انشاءاللہ ہمیں یہاں آ کر اللہ تبارک و تعالی ہم نہ صرف یہ کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی, بلکہ ایسی مجالس میں بیٹھنے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گے. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں. اچھا خواتین کا بھی اچھا اس میں خواتین کے بھی لکھا ہے, خواتین کے لیے باپردہ نشست کا اہتمام ہے. یہ تو اور ہی اچھی بات ہے کہ ہم خود بھی آئے اور گھر میں تالا لگا کر جو ہے خواتین کو بھی لے کر آئے, خواتین کو بھی اس میں شرکت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں بہت ساری دعاؤں کا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے جمعے کی نماز کے بعد وداد نگر کے رہائشی ضمیر احمد عرف گڈو بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. اب ابھی بعد دعا جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا جنازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے, بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات فرمائے. یہ لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए। अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल कीजिए। फर्ज और दुआ के फौरन बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 जैसा कि अभी ऐलान किया गया था, शब बारात का प्रोग्राम इंशाअल्लाह रात इशा के फौरन बाद होगा, जिसमें आज की शब के बारे में तफसीली बयान किया जाएगा। आप तमाम हजरात से खुद भी और मस्तूरात के साथ जो है प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्त की गई है। दूसरी अर्ज ये है कि सोलर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल हो गया इसका काम, और इंशाअल्लाह ताला ये चंद रोज के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। कराची इलेक्ट्रिक की तरफ से अप्रूवल का इंतजार है।
آپ تمام احباب سے خصوصی درخواست کی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً ہمیں 15 لاکھ روپے اور ادا کرنے ہیں، تو جو بھی احباب اس سلسلے میں تعاون فرمانا چاہیں وہ بقیہ نماز کے بعد مسجد کے آفس دفتر اہتمام میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور ہم سے بھی ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا كريم. الہ العالمین یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ اپنا پکا اور سچا تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے احکام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ بدعات اور رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ استقامت الدین نصیب فرما. اے اللہ آج کی جو رات ہے اے اللہ اس میں خوب سے خوب عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بدعات، رسومات، خرافات، لغویات، ان ساری چیزوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ اس کے علاوہ جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص جناب شفیق صاحب، مقبول صاحب، حافظ نعمان صاحب اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو چاہے وہ روحانی ہو جسمانی، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال سب کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اے اللہ اس رمضان کے مہینے تک یا اللہ عافیت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیجیے. یا اللہ اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے، پریشانیوں سے، وباؤں سے، فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما. ہر قسم کی یا اللہ محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ بالخصوص یا اللہ حرمین کی حاضر نصیب فرما. یا اللہ حرمین کی حاضر نصیب فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ یا اللہ حرمین کی حاضر یا اللہ بار بار نصیب فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگنا چاہیے تھا یا نہیں مانگا، آپ ہماری ضروریات کو سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی ناقص عقل سے مانگا ہے. اے اللہ آپ اپنی کامل شان کے مطابق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے علاوہ یہاں میت کے لیے دعا فرمائے. اے اللہ میت کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ آنے والے مراحل کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ موت سے میرے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وسندنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نماز جنازہ کے لیے سبھی درست فرمائیے.